درود و سلام ہو اے اللہ تیرے رسولوں اور تیرے نبیوں پر۔ قرآن مجید میں تقریباً 26 انبیاء کا ذکر ہے اور حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اجمالی طور پر سب پر ایمان لانا ضروری ہے جو 1,24,000 کم و بیش ہیں، ان سب پر اجمالاً ایمان ہے، اور ان انبیاء جن کے نام مبارک قرآن نے ذکر کیے ہیں ان سب پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ جن 26 نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے میں ان کے نام برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ادریس، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیسع، حضرت ذوالکفل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت شعیب، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، اور ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہم السلام، ان تمام انبیاء کا قرآن میں ذکر ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء اکرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے احترام سے خود کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خاص طور پر ہمارے آقا حضرت نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نام سے نہیں بلایا بلکہ ہمیشہ ان کے القاب ذکر فرما کر انہیں یاد فرمایا۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، بہت بہت عمدہ القاب دیے اور اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ مخاطب کرتے ہوئے اپنے محبوب کا کبھی نام نہیں لیا، جبکہ میں یہاں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو پوڈ کاسٹ کرنے کا شوق ہے، کسی کو ویڈیو کلپ بنانے کا شوق، وہ کہتے ہیں رسول یہ کہتا ہے، رسول نے یہ نہیں کیا، رسول مطلب اس طرح ذکر کر رہے ہیں جیسے کسی چھوٹے بچے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگیں جن کا نام لینے سے اللہ رب العزت ان کے القاب ذکر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بڑے احترام اور اعزاز سے ذکر فرماتا ہے۔ آپ کس عامیانہ انداز میں ذکر کر رہے ہیں؟ یہ عامیانہ شرم آنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دین کے مبادیات اور علم ہوتا نہیں ہے، اس سے آگاہی نہیں، اور اس میدان کے شاہ سوار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی نہ دینی شخصیت اور نہ کسی دینی ادارے، نہ مجلس اور نہ صحبت کچھ میسر ہی نہیں، کوئی میسر نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ انبیاء اکرام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی نص میں ذو معنی لفظ بولنے سے منع فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کہتے تھے لوگ راعینا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی، لا تقولوا راعینا وانظرنا، سبحان اللہ، وقولوا انظرنا۔ سبحان اللہ، ہمارے حبیب کو راعینا نہ کہو، یہ کہو یا رسول اللہ ہم پر نگاہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا لفظ بولنے کی اجازت نہیں رسول اللہ کے دربار میں جس کے 2 معنی نکلتے ہوں اور ایک معنی جو نازیبا ہو۔ نمبر 3 خود قرآن نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعائکم بعدکم بعدا، رسول اللہ کو اس طرح مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی عامیانہ اور سطحی سا انداز جس طرح ایک دوسرے کو مخاطب کرتے اور مخاطب کرتے، ایسے الفاظ میں رسول اللہ کو یاد نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھا یہ فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آقا کریم علیہ السلام کی جناب میں آواز پست رکھو، اللہ اونچی آواز کی تو زندگی بھر کا نیکیوں اور حسنات کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ اور مجھے خوشی ہے، ابھی چند دنوں قبل کی بات ہے کہ مسجد نبوی شریف کے امام صاحب نے سٹینڈ لیا، بالکل ایسے ہی، اور انہوں نے لوگوں کو 2 ٹوک لہجے میں ٹوک کر کہا کہ آپ لوگ آمین کہتے ہوئے بھی اپنی آواز پست رکھیں۔ جو احناف کا نظریہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نماز میں والا ضالین کے بعد آمین آہستہ کہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے ضالین کے بعد آمین کہا اور اس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو گئی، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ اور ملائکہ تو آمین پست کہتے ہیں ورنہ ہمیں آوازیں نہ آتی، یقیناً تو وہ بھی پست کہتے ہیں۔ تو احناف کا موقف یہ ہے کہ آمین کو پست آواز میں کہنا چاہیے، اور چونکہ دربار رسالت میں آواز بلند کرنے سے منع فرمایا گیا ہے تو وہاں بدرجہ اولا لازم تھا کہ آپ آہستہ آمین کہتے، لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ وہاں جا کے ہمارے لوگ بھی اسی دیکھا دیکھی میں اونچی آواز میں آمین، اور اتنی زیادہ آواز گونجتی ہے تو امام صاحب نے باقاعدہ ٹوک کر کہا کہ آمین آہستہ کہیں، یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے، اس سے رسول اللہ کو اذیت ہوتی ہے۔ اور ان کا یہ کلپ
سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، جو امام مسجد نبوی ہیں، میری بات نہیں ہے، ان کی بات، اور یہ ان کا جو امر ہے یہ لائق تحسین ہے، لائق تحسین۔ اور آخری بات یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے ادب کے محبت کے حوالے سے ہم مسلمانوں کے جذبات بہت زیادہ حساس ہیں۔ ہم اپنی گالیاں سن سکتے ہیں، اہانتیں اپنی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ایک ادنا درجے سا پھٹے حال کا شخص بھی کیوں نہ ہو، وہ رسول اللہ کے دربار کی ادنا سی بے ادبی اور اہانت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں تمام ناظرین کو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، خصوصاً اپنے ان بھائیوں بہنوں کو جو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، آپ لکھتے وقت یا بولتے وقت 1000 دفعہ سوچا کریں اور اللہ تعالیٰ کے اسلوب کو اپنائیں جس نے اپنے محبوب کا احترام سے اور اعزاز سے ذکر فرمایا۔ سرے منہ ادھر ادھر انحراف نہ کریں، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو